عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشتہ ناتا جوڑنے والا وہ نہیں جو بدلہ میں ناتا جوڑے، بلکہ ناتا جوڑنے والا وہ ہے کہ جب اس سے کوئی ناتا توڑا جائے تو وہ اسے جوڑے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر صلہ رحمی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ عموماً ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ ہمارے ساتھ اچھائی کرے تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھائی کریں، اس کو ہم صلہ رحمی کہتے ہیں۔ لیکن صلہ رحمی اصل میں یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ رشتہ توڑے ہم اس کے ساتھ رشتہ جوڑیں، جو ہمیں دکھ درد تکلیف پہنچائے ہم اس پر صبر کریں، جو ہمارے رشتہ داروں کی طرف سے، پڑوسیوں کی طرف سے، دوست وغیرہ کی طرف سے ہمیں جو تکلیف پہنچتی ہے اس پر ہم صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہم ثواب کی امید رکھیں۔ جب ہم ایسا کریں گے تو پھر ایسے میں یہ ہوتا ہے، اس میں ہمیں دو فائدے ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے، اور جو آدمی ہمیں نقصان پہنچاتا ہے وہ خسارے میں ہوتا ہے۔ اور صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیں، کسی کو نقصان پہنچائے تو اس کا نقصان دور کر دیں، کسی کے ساتھ خندہ پیشانی سے اچھے اخلاق سے ملیں یا اس کے لیے اچھی دعا کر دیں۔ تو اسلام کے اندر صلہ رحمی کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ اپنے والدین، بہن بھائی، بیوی بچے، خالہ پھوپھی چاچا اور والدین وغیرہ، یہ سارے رشتہ دار ہمارے صلہ رحمی میں آتے ہیں۔ اپنے والدین کے ساتھ دوست و احباب، ہمارے والدین کے جو دوست احباب ہیں ان کے ساتھ ہم اچھے تعلقات رکھیں، ان کے ساتھ ہم صلہ رحمی کریں، ان کے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، ان کے حقوق پورے کریں، ان کی مدد کریں، تو یہ سب صلہ رحمی میں آتا ہے۔ اگر ہم اس کے برخلاف کریں گے تو یہ پھر قطع رحمی میں آتا ہے۔ اور اپنے رشتہ داروں سے ہر قسم کے تعلقات ہم ان کے ساتھ نبھائیں، ان کے ساتھ مالی مدد کریں، جو ہماری استطاعت میں ہو ہم ان کے ساتھ مدد کریں، ان کے دکھ درد میں شریک ہوں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، اچھی گفتگو کریں، ان کے گھر جا کر ہم ان کے حال احوال دریافت کریں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، ان کی غمی خوشی میں شریک ہوں۔ یہ ساری باتیں صلہ رحمی میں آتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، یعنی ان کے ساتھ بنا کر رکھنا چاہتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے قطع تعلقی کرتے ہیں۔ میں ان کی خیر خواہی کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں۔ میں بربادی سے، برد باری سے ان کے ساتھ پیش آتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ جاہلوں جیسا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر معاملہ ایسا ہی ہے جیسے تم نے بیان کیا تو تم ان کے پیٹ میں گرم ریت ڈال رہے ہو۔ جب تک تم ان کے ساتھ ایسا اچھا سلوک کرتے رہو گے تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک مددگار کیا ہوگا؟ مقرر ہوگا۔ اور قرآن مجید میں بھی صلہ رحمی کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، فَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ ذَلِکَ خَیْرٌ لِلَّذِینَ یُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ سوئے مخاطب تو قرابت دار کو اس کا حق دیا کر، اور اسی طرح مسکین اور مسافر کو ان لوگوں کے حق میں بہتر جو اللہ کی رضا کے طالب رہتے ہیں، اور یہی لوگ تو فلاح پانے والے ہیں۔ تو صلہ رحمی کی بہت بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر، بہت بڑی ہمیں تاکید دی گئی ہے۔ اس لیے ہم جو ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، معاشرے میں اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔